بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ایک بار پھر کا اپنا میزبان سید ارشاد گیلانی ان دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شامل حال ہے کہ اللہ رب العالمین پر اپنا فضل عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے اور ہمارے عزیز و اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ہم سب کو اللہ رب العالمین خیریت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور میرے ملک پاکستان کی خیر ہو، اور کیوں نہ ہو اور کیوں نہ مانگوں، میرا ملک پاکستان ہے ہی زندہ باد اور زندہ باد ہی رہے گا الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ملا ہے، اور یقیناً اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، اور یقیناً یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ آج کا میرا موضوع سخن جو ہے وہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً آپ پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم، اور جو آپ کی لازوال قربانیاں، فتوحات، اور جس طریقے سے آپ نے دین متین کی خدمت کی ہے اس کو جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے، جتنا خیر تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ آپ اپنے ہوسٹ سید ارشاد گیلانی کے ساتھ پیغام قرآن و سنت دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً میرا اس بات پر یقین ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی یا قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو یقیناً آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آج جس شخصیت کو میں نے یہاں پر دعوت دی ہے، میرے پاس ملتان اسٹوڈیو میں نے جن کو مدعو کیا ہے، آپ حضرت علامہ مولانا محمد عمران سلطانی میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج پھر حالانکہ محرم ہے لیکن پھر بھی آج آپ کو نئے سن 1443 ہجری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک آپ، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے علماء، مشائخ، نوجوانان اہل سنت جو ہمارے سرمایہ اہل سنت ہیں، اللہ پاک ان کی خیر فرمائے، اور ان کا تادیر سایہ مجھ فقیر پر اور آپ سب عالم اسلام پر اللہ سلامت رکھے۔ آئیے اس ادب اور اس قرینے سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی جب تک میں سرور کون و مکان کی بات نہ کروں، کہ آفتاب ہرا کی بات کریں، آفتاب ہرا کی بات کریں، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کریں، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کریں، اور حسن و خیر الورا کی بات کریں، نور و ارض و سما کی بات کریں، جس سے آگے نہ جا سکے جبریل، جس سے آگے نہ جا سکے جبریل، سدرۃ المنتہا کی بات کریں، سدرۃ المنتہا کی بات کریں، اور ابر رحمت، لطف و کرم کی بات کریں، بحر جود و سخا کی بات کریں، نام ہے صادق الامین جس کا اس صدق و صفا کی بات کریں، آئی محبوب خدا کی بات کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ اسی لیے شروع کرنے کا مقصد حضور کی صفت و ثنا سے یہ ہے تاکہ آپ کے لب بھی پاک ہو جائیں اور ہماری سانسیں بھی پاک ہو جائیں۔ آئیے پہلا سوال کرتے ہیں حضور والا سے۔ آپ فرمائیں کہ دور فاروقی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں نظام عدالت پر آپ قرآن و سنت سے آپ ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا بین الماء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی بلا شاہ صاحب، سب سے پہلے تو الحمدللہ آپ کا شکریہ کہ الحمدللہ آج آپ نے اللہ پاک آپ کو
السلام علیکم۔ مجھ فقیر کو یہاں دعوت دی، یہاں بلایا، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین اللہم۔ اور جس انداز میں آپ یہ میڈیا پر بیٹھ کر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کروں گا، اس شعر سے کرنا چاہوں گا جی بسم اللہ۔ کہ کمال امتی ہیں سارے مرید نبی، کمال امتی ہیں سارے مرید نبی، مراد نبی کون؟ فاروق اعظم کیا بات ہے، رضی بہت اللہ تعالی عنہ۔ عنہ۔ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے اور بڑا اعلیٰ۔ اس میں یہ ہے کہ عدالتی جو نظام ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 4 چیزوں ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ان 4 چیزوں کے بغیر جو ہے وہ عدالتی نظام اور انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مکمل قانون ہونا چاہیے، عمدہ اور مکمل قانون ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے عدالتی نظام کے اندر مکمل قانون فراہم کیا، اور وہ مکمل قانون کیا تھا؟ وہ اللہ کا قرآن تھا یا مصطفیٰ کا فرمان؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ جس پروردگار نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا، اس سے بڑھ کر انسان کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ بے شک اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دستور حیات ہے، مکمل قانون ہے۔ بے شک۔ تو اسی لیے دور فاروقی کے اندر جو قانون تھا عدالتوں کو چلانے کے لیے، جو انہوں نے ایک قانون جو دیا وہ قرآن اور سنت، اور دوسرا انصاف کے لیے جو ہے کہ قابل اور دیانت دار ججز کا ہونا، کہ قانون تو ٹھیک ہے، قانون مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن آگے جج ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو قانون دیا وہ قرآن و سنت کا دیا، پھر جج جو ہے وہ قابل ترین اعلیٰ ترین بٹھائے، جو کسی سے دبے نہیں، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے متاثر نہ ہو، اپنے اندر ایک خود اپنی ایک اپنا روبدار شخصیت طالب ہو۔ تیسرے نمبر پر جو عدالت کے اندر چاہیے وہ ہے فوری انصاف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ ہر ایک کو فوری طور پر انصاف مہیا کرنے کا انتظام کیا۔ پورے دور فاروقی کے اندر ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ جناب کوئی پیشی پہ پیشی بھگتا رہا ہے، چکر پہ چکر لگا رہا ہو، اور پھر وہ جی اندر سڑ جل کے اس کا انتقال ہو گیا ہو، اور فیصلہ جو ہے 50 سال کے بعد آیا اور پتہ لگا بندہ پہلی فوت ہو گیا۔ ایسی کوئی مثال ان کی دور کے اندر نہیں ملتی۔ اور چوتھی جو بات ہے غیر جانبداری، کہ کسی کی طرف داری نہ ہو، یعنی کہ 4 اصول ہیں: قانون، اچھے جج، فوری انصاف اور غیر جانبداری۔ ان 4 اصولوں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ بے شک بے شک۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی قانون سے بالا تر نہیں سمجھا۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا سیدنا اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ انہوں نے امیر المؤمنین خلیفہ 2 مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے عدالت کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر فاروق اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی وہ صحابی اور سیدنا فاروق اعظم وقت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، امیر المؤمنین ہیں، جیسے سیدنا فاروق اعظم اور صحابی ان کی عدالت کے اندر پہنچے تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ جیسے ہی اب وہ جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کھڑے استقبال کیا تو فاروق اعظم نے کہا کہ آپ نے پہلی زیادتی کی ہے مدعی کے ساتھ، آپ کا کھڑا ہو کے استقبال کرنا بنتا نہیں تھا۔ میں یہاں پر امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں، کیا بات کے مدعی کی حیثیت پر آیا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر
حلف لینے کی باری آئی، عدالتوں کے اندر آج بھی حلف لیا جاتا ہے. حلف لینے کی جب باری آئی نا جی، تو حلف کے لیے کہا، صحابی نے کہا جی ان سے بھی حلف لو. تو زید بن ثابت جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یار امیر المومنین کا تو خیال کرو نا، ان سے بھی حلف لو گا کیا؟ اللہ اکبر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. انصاف کا تقاضا پہلا تم نے حق یہ مارا کہ کھڑ کے استقبال کیا، دوسرا تم نے حق یہ مارا کہ مجھ سے حلف لینے کا انکار کر رہے ہو، تو لہٰذا ایسے عدالتیں میری حکمت میں نہیں چلیں گی. کیا بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. ایک بات دوسری بات یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ بڑا خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ مدینے کے بازار کے اندر ایک یہودی گھوڑا بیچنے آیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بازار میں پہنچے، یہاں بھی گھوڑا بیچنا ہے، بیچنا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس میں جو ہے دلچسپی ہے میری، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی ٹرائی لوں گا، میں تھوڑی گھڑ سواری کر کے دیکھوں گا، میں چال ڈھال کو اس کو چیک کروں اور پھر میں اس کا بات چیت کریں گے. سیدنا اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر بیٹھے، گھڑ سواری کی، گھڑ سواری کرنے کے بعد ایک دو راؤنڈ لگائے اور راستے میں کی ٹھوکر لگی اور گھوڑا تھوڑا زخمی ہو گیا تھوڑا سا. آپ آئے، آپ نے کہا بھائی تیرا گھوڑا زخمی ہو گیا، میں تو بیٹھا تھا اور یہ گر گیا، میرا بوجھ نہیں برداشت آیا، تو یہ تو آگے کیسے چلے گا، تو میں اس کو نہیں خریدتا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے، جب میں نے آپ کے حوالے گھوڑا کیا تھا، گھوڑا بالکل صحیح سلامت تھا، آپ مجھے واپس کر رہے زخمی حالت کے اندر، یا تو میرا گھوڑا اسی طریقے سے واپس کریں یا اس کو خریدیں کیونکہ زخمی آپ نے کیا ہے. تھوڑا بحث نے طول پکڑا. اب قربان جائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہا ایسا کر، یہ مسئلہ ایسے حل نہ پھر کیسے ہوگا. انہوں نے کہا جی ایسا کرو کہ یہ یہاں پر شرح ہیں، قاضی کی عدالت میں، فلاں قاضی شرح بڑے معروف قاضی، ان کی عدالت کے اندر نا یہ مسئلہ لے کے جاؤ، مسئلہ وہاں پہ حل ہو. یعنی کہ خود ہی وہ بات کی اور خود ہی کہہ رہے ہیں فلاں قاضی کے پاس چلو. اب جان جائیے کہ سیدنا فاروق اعظم وہاں پہنچے اور یہ شخص بھی وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب اس نے قاضی نے دونوں کے معاملات کو سنا تو اس نے کہا، اب وہ شخص جانتا نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ فاروق اعظم، نام تو سن رکھا تھا لیکن جانتا اور پہچانتا نہیں تھا. قاضی صاحب کی زبان سے نکلا امیر المومنین، کھٹکا وہ، اس کا ماتھا ٹکا، آپ امیر المومنین ہیں. اور میں آپ کے ساتھ گھبرا نہیں، یہاں معاملہ جو یہاں پر فیصلے شیعت کو دیکھ کر نہیں ہوتے، اللہ اللہ اللہ. یہاں پر فیصلے کسی بڑے نام کو دیکھ کر نہیں ہوتے، یہاں فیصلے صرف انصاف کے تقاضوں کو دیکھ کر. کیا بات ہے. یہاں صرف عدل اور انصاف ہوگا. اللہ اکبر. قاضی صاحب نے معاملات سنے نا جی دونوں کے، تو قاضی نے سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ یا اس کو اسی حالت میں گھوڑا واپس کریں جیسے آپ لے کر گئے تھے، نہیں تو پھر خریدیں آپ گھوڑا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کے ان پر فوری طور کوئی اپیل دائر نہیں کی، نظر ثانی کی اپیل نہیں دی، کچھ بھی، فل فور من ون گھوڑے کی قیمت ادا کرنا چاہیے. وہ شخص یہودی تھا، اس نے جب انصاف دیکھا، عدالت کو دیکھا، عدالتی نظام کو دیکھا اور فوری انصاف کو دیکھا اور غیر جانبداری کو دیکھا کہ کوئی جانبداری نہیں ہو رہی، صرف انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے یہاں پر فیصلے جاری ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا سیاں یہ قیمت بھی آپ رکھیں، یہ گھوڑا بھی آپ رکھیں، میں یہودی ہوں، یہاں آیا تھا کاروبار کرنے، تو میں کیا کروں. اب آپ ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نظام عدالت. سبحان اللہ. حضور والا یہ فرمائیں کہ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ رشتہ اور تعلق بیان فرمائیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت سوال کر دیا آپ نے شاہ جی. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے اگر تعلق کو دیکھیں، آپ کا تو ایمان لانا ہی قرآن کی تلاوت سن کے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا ایمان لانا بڑی مشہور بات ہے کہ وہ تلوار ننگی لے کر اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی غرض سے جناب والا وہ جا رہے تھے، اور راستے میں کہا کسی نے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو نا جی،
اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں پہنچے، وہاں قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، تھوڑا مار پیٹ ہوئی، سب کو پتا ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جب کچھ جلال کچھ کم ہوا، بہن کا خون دیکھا، جلال کم ہوا، کہا اچھا ذرا مجھے قرآن سناؤ نا، تم پڑھ کیا رہے تھے؟ اور نے کہا پہلے جاؤ غسل کرو، گئے نہا کے غسل کر کے واپس آئے، اور جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات کو سنا، وہ صحابی رسول نے ان کو پڑھ کے وہ آیات کو سنایا، اور وہ جیسے سنتے گئے کانوں کے ذریعے وہ قرآن دل میں اترتا گیا، اور وہی حالت تبدیل ہو گئی، کہا کہ چھوڑو یار، مجھے بھی مصطفیٰ کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ، کہ آپ کا ایمان لانا محبت قرآن، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ امام سیوطی شافعی علیہ الرحمہ، جن کی وفات 911 ہجری کے اندر ہے، اور دیگر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ 20 سے زائد مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں کہ ادھر فاروق اعظم نے کوئی بات عرض کی یا گھر بیٹھ کر کوئی دعا کی، اللہ نے اسی وقت قرآن کی اسی کے مطابق آیات کو نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا دو جہاں، والی کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے، میری درخواست ہے، غلاموں کی خواہش ہے، عرضی ہے یا رسول اللہ، جو مقام ابراہیم ہے اس کو کیوں نہ ہم مصلی بنا لیں کہ عمرے کے بعد، طواف کے بعد ہم نفل ایسی جگہ پر ادا کریں کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، اور مقام ابراہیم وہ پتھر جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی، جس پر کھڑے ہو کر حضور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی جو اجرت اور مزدوری کے طور پر مصطفیٰ کو مانگا، مصطفیٰ کو مانگا، دعا کی ربنا وبعث رسولا، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم اللہ نے جما دیے، سبز فرما دیے، نشان قدمین شریفین کا ظاہر ہو گیا۔ تو ادب اور مصطفیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب ہم طواف کے بعد نفل پڑھے نا تو خانہ کعبہ بھی ہمارے سامنے ہو اور وہ پتھر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اللہ اکبر، اسے بھی سجدہ ہو اور اسے بھی سجدہ ہو۔ تو ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی، اللہ نے قرآن کی آیت میں فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجیے، کہ آج جب تک مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے طواف کے بعد نفل نہ پڑے، طواف مکمل نہیں ہوتا، طواف نہیں مکمل ہوتا۔ اور یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرضی پر اللہ نے یہ حکم جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ابھی، پردے کے احکامات مدینہ منورہ میں جا کے بعد میں نازل ہوئے، ایک روٹین جو تھی چلی آ رہی تھی۔ اب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے، خواتین بھی آتی، پھر ازواج مطہرات بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی، اور اب جو بھی کوئی معاملات ہوتے پیش کرتے، لوگ بھی آئے بیٹھے ہوتے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پھیل رہا ہے، دور دور سے قبائل کے لوگ وفود آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، باہر کے لوگ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات کو آپ حکم دیجئے کہ ایسے نہ آیا کریں۔ تو ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی، اسی وقت اللہ نے پردے کے احکامات کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے پردے کے احکامات کو نازل۔ اسی طریقے سے شراب کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، رب سے دعا مانگی یا باری تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم جو ہے کوئی نازل فرما دے۔ میں عرض کروں کہ شراب کا جو حکم ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ پہلے سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب کے بارے میں اب سوال کیا گیا تو قرآن پاک دوسرے پارے کی آیت ہے، تو فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں نقصان زیادہ ہے، منافع کم ہے، لیکن چونکہ عرب کے اندر شراب جو ہے رچی بسی ہوئی تھی تو یکدم اس کو دور کر دینا تو وہ معاملات خراب ہوتے، تو پہلے تو یوں روک دیا، پھر دوسری کچھ عرصہ یوں گزرا، پھر کچھ عرصے کے بعد
اپنا دعوت ہوئی، اس دعوت کے اندر چلیے جام چلے شراب کے، اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ایک صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس کے اندر جو ہے سورہ کافرون کے اندر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، جتنے بھی لا آتے ہیں وہ سارے حذف کر دیے، معانی اور مطالب کہیں کہ کہیں پہنچ گئے، تو پھر دوسرا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کیا وانتم بات ہے، سکارى حتى کیا بات، تعلموا، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب مت شراب جاؤ کی حالت میں ہو، جب شراب کی جب حالت شراب کی حالت میں ہو۔ تو اب کافی لوگ رک گئے، پھر بھی ابھی کچھ نہ کچھ تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا باری تعالیٰ، اے مولا، کوئی شراب کے بارے میں کوئی ہمیں کوئی واضح حکم عطا فرما دے۔ ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے کہ یسألونک یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ اللہ لعلکم تفلحون، کہ شراب کا حرمت کا حکم جو ہے وہ اللہ نے نازل جو ہے وہ فرما دیا ہے، کہ آپ ادھر بات کرتے۔ اچھا، 18ویں پارے کی بڑی پیاری آیت ہے، 18ویں پارے کی آیت نازل ہوئی کہ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اس شاہ صاحب کی بلا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق جو ماں کے پیٹ کے اندر جس پروسیجر سے وہ انسان کی تخلیق گزرتی ہے، وہ 3 مرحلے اللہ تبارک و تعالی نے وہ پورا پروسیجر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پورا بیان فرمایا۔ آج کی سائنس تو اب جا کے بیان کرتی ہے نا، اس زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی ایسی مشینری نہیں تھی، یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر انسان کی پوری تخلیق کا عمل اللہ نے اسی وقت بیان فرما دیا۔ جب یہ عمل بیان ہوا نا جی، کہ اللہ رحم مادر کے اندر، بط کے اندر اللہ کس طریقے انسان کو تخلیق فرماتا ہے، جب یہ بات ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اس آیت کو سنا، وہ اتنا مرور ہوئے اور اتنا ان کو سرور آیا، اور قرآن میں اتنے وہ کھو گئے، اتنے اللہ قرآن کی گہرائیوں میں اتنے غرق ہو گئے، اور جس طریقے سے اور ان کی، جیسے ہم کسی اچھے قاری کی قرات سنیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کسی اچھے نعت خان کی نعت سنیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے واہ جی واہ سبحان اللہ، کسی خطیب سے کوئی اچھا خطاب سنیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے واہ جی واہ، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قرآن کی آیات کو سنا کہ کس طریقے سے اللہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو تخلیق کرتا ہے اور وہ بچہ کن مراحل سے گزرتا ہے، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک، اور جب یہ جملہ نکلا نا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کتنے، میرا رب، میرا پروردگار کتنے سونے اور احسن انداز میں انسان کو تخلیق کرتا ہے، وہ بہترین خالق ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ جملہ فاروق اعظم کی زبان سے نکلا، اللہ نے جبریل کو بھیج کے فرمایا کہ سونیا، جو جملہ فتبارک اللہ احسن الخالقین تمہارے غلام عمر بن خطاب فاروق اعظم کی زبان سے نکلا نا، اس کو بھی اس آیت کے آخر میں قرآن کا حصہ بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ادھر آپ کی زبان سے نکلتا ہے، ادھر آپ کی زبان سے نکلتا ہے، اور ادھر جناب والا اللہ قرآن کی آیت کو جو ہے وہ نازل فرما۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، وہ مشہور بات جو ہے کہ وہ ایک یہودی اور ایک منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، اور فیصلہ کوئی باغ کے پانی کا نزاع تھا، معاملہ تھا، حضور نے بات سنی، جب جھگڑا ہوا نا تو اس نے کہا کوئی فیصلہ کراتے ہیں، یہودی تھا مگر جانتا تھا کہ ہم بھلے رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لیکن بات وہ حق اور انصاف کی کرتے۔ بے شک ناظرین، یہاں پر بات کو میں انکمپلیٹ چھوڑ جاتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یقیناً آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی رہے گا۔ آئیے اپنے زبان کو درود پاک سے تر کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، مختصر سا، اس امید پر کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہران علی اور میں لا رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام حق کی بات مہران کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا منڈے ٹو تھرسڈے اونلی آن این نیوز. کیا انصاف کی راہ بہت کٹھن ہے؟ کیا آپ انصاف چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ، ہم دکھائیں گے آپ کو راستہ حق کا، سچ کا اور انصاف کا. کیا ہم اپنی سوچ میں قید ہیں؟ تو ہم کریں گے آپ کو آزاد اور لے کے چلیں گے ان کے پاس جو بات کرتے ہیں حق کی، سچ کی اور انصاف کی. کیا آپ کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے؟ کیا آپ انصاف چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ. پروگرام آپ کی بات کا اینکر میں ہوں فضاؤل چودھری. بات کریں گے ہم اس پروگرام میں عوام کے مسائل کی. بات کریں گے ہم اس پروگرام میں وزارات کی، ان درگاہوں کی جو ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کی ہیں. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مذہب کے حوالے سے، ہم پہنچائیں گے عوام کے مسائل ایوانوں تک. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ان عقیدت مندوں سے، ان زائرین سے جو مختلف زیارات پہ جاتے ہیں، جو مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں سے کیا فیض ملتا ہے. بات کریں گے ہم زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے. بات کریں گے ہم ترقیاتی منصوبوں کے سے. بات کریں گے ہم صحت کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہم ڈسکس کریں گے انڈسٹریز کے مسائل کی. بات کریں گے ہم جنوبی پنجاب کی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ اقبال. میں لا رہی ہوں آپ کے لیے پروگرام آدمزاد، جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارث ہے، ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہیں، ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے ٹھکرایا. بات کی ان ماں کے جگر کے بارے میں جنہیں نشے کی لت نے تمام تر ہم کھو دیے. بات ہوگی ایسے مظلوموں کے میں جنہیں زمانہ عزت ہی دے سکا. آپ، ہم اور سب ہیں آدمزاد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کا اور ہمارا ساتھ. آج کچھ آپ سے میں چاہتا ہوں کیونکہ مسلسل پروگرام ہیں اور پروگرام کی ریڈنگ ہوتی ہے، پھر مجھے آؤٹ ڈور باہر بھی جانا پڑتا ہے محفل پر، اس لیے گلا ناساز ہے. لیکن امید ہے کہ آپ اس فقیر کو ضرور اسی ہی ہمیں برداشت کریں گے. اپنی زبانوں کو اس بات پر میں بار بار کہتا ہوں کہ تر رکھیں تم کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیونکہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا نہیں کرتے. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. جی چلتے ہیں، اپنے سب کو مکمل کرنے کی درخواست کریں ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمران سلطانی صاحب سے کہ وہیں سے آپ شروع کریں جہاں سے تشنا لبی ابھی باقی ہے.
مہربانی. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک یہودی اور منافق کا آپس میں نزاع ہوا اور وہ رسول کریم آقا دو والی کائنات تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اپنا مقدمہ لے کر. حضور نے دونوں کی بات کو سنا اور سننے کے بعد یہودی کے حق میں فرما دیا. اب یہ باہر نکلے، یہودی نے کہا دیکھا میں سچا تھا نا. انہوں نے کہا نہیں، وہ چلو عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں. یہودی کہنے کا گل ہو گیا، تیری مت لگتا ہے ماری گئی ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ میں نہیں ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب سرکار نے فیصلہ فرما دیا تو پھر نیچے عمر بن خطاب اور نہیں جی چلو بھی چلو جہاں لے چلو، جو سچا ہے وہ تو سچا ہے. تو یہ دونوں پہنچے جناب فاروق اعظم کے پاس. منافق گیا، پہنچا اور اس نے جا کے اپنی بات سنائی. آپ نے یہودی سے کہا کہ تو اپنی بات کر بھائی، تو اپنا موقف پیش کر. اور جی میں اپنی بات بعد میں کروں گا، اس سے پہلے ایک بات کہ ہم یہی فیصلہ، یہی مقدمہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ صلی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کیا. فاروق اعظم نے کہا کہ واقعی گئے تھے؟ ہاں جی گئے تھے، یہی مقدمہ تھا. یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا کہ یہودی کے حق میں ہوا فیصلہ، تو پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ انہیں جی وہ آپ حضور نے بات جو ہے وہ جلد تھے، کچھ معاملات تھے سنے. انہوں نے کہا ٹھہر کبھی تیرا فیصلہ کہوں. ادھر گئے، تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد آ کے اس منافق کی گرد کو اڑا دیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر. کیا بات ہے، کیا شور اٹھ گیا کہ دیکھی عمر نے ایک نمازی پرہیزی کو قتل کر دیا، ایک مومن مسلم کو قتل کر دیا. شور اٹھا، مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. کیا فیصلہ ادھر جیسے یہ لوگ شور مچا کے پہ اللہ نے جناب فاروق اعظم کے حق میں قرآن پاک کی آیت کو فرمایا. سبحان اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کا پوری آیت فرمایا. اچھا یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ ہے. اچھا آیت تو یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت کسی کا ایمان مکمل ہے نہیں. اس آیت کا ایک اور بڑی پیاری بات ہے، میں توجہ دلاؤں گا شاہ صاحب کی بلا آپ کی اور آپ کی محبتوں کی نظر. فلا وربک، کیا پیارا جملہ ہے. فلا وربک کہ سونیا مجھے تیرے رب ہونے کی کیا سبحان اللہ، کیا محبت ہے. آسمان کا رب بھی میں ہوں، زمین کا رب میں ہوں، کائنات کا رب ہوں میں، لیکن مجھے اگر کسی پر فخر ہے تو سونیا مدینے والے تیرے رب ہونے پر فخر ہے. کیا بات ہے، تیرے رب ہونے کی قسم ہے. فاروق اعظم کے متعلق یہ فیصلہ مقدمہ آیا تو ان کے حق میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے سبحان اللہ، اور یہ رشتہ ہے فاروق اعظم کا قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور والا، ہم پروگرام کو کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جی آپ یہ فرمائیے کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک سے محبت اور آل نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ بات سنائیں قرآن و حدیث سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی کہ آل رسول سے، آل نبی سے، آل بیت اطہار سے اگر ہم نے محبت کرنا سیکھا ہے صحابہ کرام سے سیکھا. بے شک بے شک. یہ ایسا ان کا رشتہ تھا کہ اہل بیت کے گھر والے، اہل بیت والے، گھرانے والے یہ صحابہ کی محبت کرتے ہیں، ان ادب کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اہل بیت کا ادب اور محبت فرماتے ہیں. بے شک بے شک. ایسا ان کا محبت اور پیار کا رشتہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو خود طلب کر رہے ہیں. فاروق، میں جو بات بڑی محبت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مال غنیمت اونٹ گم ہو گیا تو خود تلاش کر رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ اب خوشبو مشکلہ جو آیا اور خوشبو کی چیزیں اور اس کا تول کر اس کو الگ کر رہے ہیں تو ناک پہ کپڑا باندھ کے کر رہے ہیں. پوچھا گیا ناک پہ کپڑا کیوں؟ کہا اس کا تو مصرفی خوشبو کا حاصل کرنا ہے. تو مال غنیمت کا یہ بیت المال ہے، بیت المال کا مسلمانوں کا مال ہے، میں بلا اس کی خوشبو بھی نہیں. یہ تقوی کا عالم ہے. اور ادھر عالم یہ ہے کہ چادریں آئیں،
کچھ چادریں آئیں، کچھ کپڑے آئے، مال غنیمت کے تقسیم ہوئے، پتا چلا کہ حسنین کریمین تک تو حصہ پہنچا نہیں اور چادریں ساری ختم ہو گئی، بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. کہا کہ فاروق کہ حسنین کریمین تک نہیں دی. آپ نے فوری طور پر ایک اسپیشل بندہ بلایا، اسے گھوڑا دیا، آنے جانے کا خرچہ دیا، اس کو مزید رقم دے کر یمن بھیجا. کہا یمن جاؤ اور یمن کے گورنر کو خط لکھ کے بھیجا کہ کہا کہ یمن کے بازار سے جو سب سے مہنگا ترین کپڑا، جو سب سے اعلیٰ اور نفیس سبحان اللہ، اور سب سے سبحان مہنگا جو ملتا ہے نا وہ لے کے آئے. اب بندہ جا رہا ہے اپنا سرکاری خرچ پر کیا کرنے؟ حسنین کریمین کے لیے جوڑے لینے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب وہ جناب گئے، کپڑا خریدا، واپس آئے، واپس آ کر آپ نے حسنین کریمین کو پھر وہ کپڑا عطا کیا، کہا کہ یہ سلوائے اور پہنے. آپ نے حسنین کے امام حسن ہو، امام حسین ہو، انہیں وہ کپڑے لیے، سلوائے اور پہنے. پہن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے نا، ہاں اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، اللہ اب میری بے قراری ختم ہوئی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام کر رہے ہیں. پیغام آیا عبداللہ ابن عمر آپ کے صاحب ساتھ ہیں، ملاقات ہیں. میں ابھی ٹائم نہیں ہے. بعد میں خادم نے آ کے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے اور حسنین کریمین آئے اور وہ بھی واپس ہو لی. آپ نے کہا اچھا امام حسن امام حسین آئے تھے؟ کہا ہاں جی. آپ نے سارا کام چھوڑ دیا، کہا بلا کے لاؤ ان کو. خود باہر نکل کے اس طرح کیا. کہا آپ کیوں واپس چلے گئے تھے؟ ہم نے سوچا جب آپ نے اپنے بیٹے کو شرف ملاقات نہیں بخشا تو پھر ہم تو کہا نانا عبداللہ ابن عمر میرے بے کی بات ہو رہے ہے، مصطفیٰ کی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا کہ کوئی کام اے جناب حسن جناب حسین کوئی بھی کام آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی کام آپ سے بڑھ نہیں ہے. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور آپ کو اجازت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بات. اللہ بڑی مشہور بات ہے. جناب عبداللہ ابن عمر اور امام حسین کھیل رہے تھے اور امام حسین نے کہا اچھا تو ہے ہمارے غلام کا بیٹا. عبداللہ ابن عمر گئے باغ فاروق اعظم کے پاس کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہو، میرے والد تو 22 لاکھ مربع میل پر میں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے غلام بیٹا. گئے کہ دیکھو جی بابا جی آج حسین ابن علی نے یہ بات کہا ہے، آؤ لکھوا کے لاؤ. عبداللہ ابن عمر گئے، کہا جی آپ نے بھی بولا نا کہ مجھے کہ میں تمہارے غلام، تو تمہارے غلام کا بیٹا اور تیرا باپ ہمارا غلام. کہا میں نے بولا کہ لکھ کے دو. لے آؤ. جناب حسین ابن علی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا. جب وہ لکھ کر دیا نا جی فاروق اعظم نے پڑھا، کہا کہ یارو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دے. اللہ اکبر. میرے کچھ اور کام آئے نہ آئے مجھے پتا ہے. یہ تحریر جب فرشتے مل کے نکیر آتا ہے مجھ سے سوال کرے میں کہوں گا یار چھٹو مجھ سے پوچھتی ہے من ربو کا مادینوں کا. یہ جو آل نبی کے واسطے نے مجھے اپنی غلامی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا. یہ ڈگری غلامی کی میرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ جب 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے اور جب محرم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آئے لوگوں نے پوچھا کہ خلافت آپ کے بعد، تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. فرمایا کہ انہی 6 میں سے کوئی خلیفہ ہوگا اور یہی بیٹھ کر آپس میں چنیں گے. ان میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، یہ 6. پوچھا گیا کہ آپ نے ان 6 لوگوں پر ہی مشتمل یہ کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ یہی 6 کیوں؟ یہی 6 کیوں؟ کوئی اور کسی اور کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہی 6 کیوں؟ اب دیکھیے تعلق. اب اس ایک بات کے ان کے جواب کے اندر محبت مصطفیٰ بھی ہے، آل مصطفیٰ بھی ہے. کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ یہی 6 لوگ کیوں؟ کہا حضرت زبیر حضور کے رشتہ دار ہیں، پھپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو اس کمیٹی کے اندر شامل کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو جنگ بدر میں پہلا تیر چلانے والے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ
سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان، اللہ اکبر۔ میں نے سعد بن ابی وقاص کو اس لیے اس کمیٹی کے اندر رکھا، جناب طلحہ کو اس کمیٹی میں اس لیے رکھا کہ جنگ احد میں جتنی خدمت جناب طلحہ نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی، سبحان اللہ۔ جناب عثمان بن عفان کو اس لیے رکھا کہ وہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، بے شک بے شک، حضرت علی کو اس لیے رکھا کہ ان جیسا تو پھر کوئی ہے ہی کوئی نہیں نا۔ کیا بات۔ اور رہی عبد الرحمن بن عوف کی بات، ہائے ہائے ہائے، کہا ان کی تو بات ہی نہ پوچھو کہ جی عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ کہا عبد الرحمن بن عوف نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ حضور آقا دو جہاں والی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا جی، اور آپ نے دیکھا کہ سیدہ زہرا کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے باہر سے کھڑے ہو کے پوچھا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہا کہ بی بی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اب ابا جان کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ جب یہ بات کی تو مصطفیٰ وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر اور جو آپ نے اپنے غلاموں کو کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کون ہے جو آج میرے بچوں کو روٹی کھانا کھلائے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا ابھی لوگ پر تول رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور بھاگ کر گھر گئے، اور ان کے گھر کے اندر اسی تھوڑی دیر کے اندر گرم گرم گھی کے پراٹھے بنا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گرم گرم گھی کے پراٹھے بہترین اعلیٰ قسم کے لا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پراٹھے لیے، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، وہ پراٹھے لے کر اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جناب حسن کو اور جناب حسین کو آپ کھلا رہے ہیں۔ اب بچہ ہے نا جی، رو رہا ہے، رو رہے ہیں، بچوں والے جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ بچہ جب کوئی روتا ہے نا اور اسے من پسند چیز اس کی مل جائے تو وہ خوشی غم جا رہا ہوتا ہے، خوشی آ رہی ہوتی ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں بچوں کے، اس وقت ایک کیفیت آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، چہرے میں مسکراہٹ ہوتی ہے، کیا بات۔ تو وہ بڑا بڑا بہترین نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی اولاد کو، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ آمین اللہ یہ نظارہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظارے کو دیکھا نا تو آپ کا دل کھل اٹھا کہ آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تو نے جو آج یہ کام کیا ہے نا تو پھر آج کے بعد تو کوئی عمل کر یا نہ کر، کوئی نیکی کما نہ کما، اس عمل کی وجہ سے، سادات کرام اہل بیت کی خدمت کی وجہ سے میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف کو اس لیے رکھا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام ان کا ایسا نہیں ہے جو محبت رسول کے باہر ہو یا نہ محبت اہل بیت سے باہر ہو، کہ ہر کام کے اندر وہ نسبت دیکھتے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ سے جڑ جائے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ ٹاپک ایسے ہیں کہ ساری کی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یقیناً محرم الحرام چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے امام حسن اور امام حسین کی بات نہ ہو، کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی بس تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں اور زمانہ حسین کا۔ اس دعا کے ساتھ اپنا ہوسٹ اپنے محمد عمران سلطان کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد گیلانی شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا اور اپنے چاہنے والوں کا آپ سے اجازت چاہتا ہے سید ارشاد گیلانی اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنی لبوں پر درود کو ہمیشہ سجائے رکھیں گے۔ آئیے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے آپ کو تیار رکھیے عمران بھائی، ہم نے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔